السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم مزاج کی ڈیفینیشن امتزاج کی ڈیفینیشن امتزاج کی قسمیں ہم پڑھے تھے۔ آج ہم مزاج کی قسمیں پڑھیں گے۔ کلاسیفیکیشن آف مزاج۔ اعتدال کے لحاظ سے مزاج کی دو قسمیں ہیں، مزاج معتدل، مزاج غیر معتدل۔ مزاج معتدل نارمل ٹیمپرامنٹ، وہ مزاج جو مرکب کے اندر موجود عناصر کا تناسب اس مرکب کے مطلوبہ افعال کے مطابق ہو، یعنی مرکب کو حاصل ہونے والے مزاج کی وجہ سے اس کے افعال صحیح طور پر انجام پائے، تو اس مزاج کو اس مرکب کا مزاج معتدل کہتے ہیں۔ ایک شخص کے اعتبار سے مزاج معتدل کی تعریف۔ مزاج معتدل شخصی، وہ مزاج جو کسی شخص کو حاصل ہونے کے بعد اس کے بدن افعال صحیح اور بہتر ڈھنگ سے پورے ہو رہے ہوں، اور وہ مزاج اس لیے صحیح اور مناسب ہو تو اس کو مزاج معتدل کہتے ہیں۔ مزاج معتدل کی دو قسمیں ہیں، مزاج معتدل حقیقی اور مزاج معتدل طبی۔ مزاج معتدل حقیقی، مزاج معتدل حقیقی اس مزاج کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا یا پھر کسی شخص کا مزاج ایسا ہو کہ جس میں تمام عناصر یکساں، مطلب کہ تمام عناصر 25% کے مطلب ریشیو کے مطابق ہو، جو کہ 100% ہوگا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے جو ہر شخص میں ایسا ہو سکے۔ اسی کو مزاج معتدل حقیقی، اس سے مراد وہ مزاج ہے جس میں چاروں کیفیات، مطلب حرارت، برودت اور رطوبت اور یبوست برابر مقدار میں پائی جائے، اور مرکب کے مزاج میں حقیقی طور پر اعتدالی کیفیت پائی جائے، کیونکہ حقیقت میں برابر مقدار میں عناصر کا پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ ہر مرکب میں کسی کیفیت کے عناصر زیادہ اور بعض عناصر میں کم ہوتے ہیں۔ اس طرح کا مزاج دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہوتا ہے، صرف انسان اس مزاج کے قریب ہوتا ہے۔ مزاج معتدل طبی، کسی بھی مرکب کو حاصل ہونے والا مزاج اگر اس کے مطلوبہ افعال اور خواص کے مطابق ہو تو اس مزاج کو مزاج معتدل طبی کہتے ہیں۔ جیسے انسان کا مزاج، مچھلی کا مزاج، ٹھنڈے علاقے میں رہنے والے جانوروں کا مزاج۔ مزاج معتدل طبی کی کل 8 قسمیں ہیں۔ اس کو نوع، صنف، شخص اور اعضاء کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے۔ مزاج معتدل نوعی بالقیاس الی الخارج، وہ مزاج معتدل جو کسی نوع کو دوسرے تمام نوع مخلوقات کے مقابلے میں حاصل ہوتا ہے، جیسے نوع انسان کو دوسرے مخلوقات کے مقابلے میں حاصل ہوتا ہے، جیسے انسان کا مزاج۔ مزاج معتدل نوعی بالقیاس الی الداخل، وہ مزاج معتدل جو مخصوص نوع کے ہر فرد کو حاصل ہو، اور ان میں سے ایک خاص فرد کو ان تمام فرد کے مقابلے حاصل ہو جو اس کے لیے معتدل ترین ہوں۔ مزاج معتدل صنفی بالقیاس الی الخارج، وہ مزاج معتدل جو کسی نوع کے ایک مخصوص صنف، مطلب گروپ کو حاصل ہو، اور وہ مزاج دوسرے صنفوں کے مقابلے زیادہ اعتدال پر ہو، جیسے ہندوستان میں رہنے والے ایک صنف۔ مزاج معتدل صنفی بالقیاس الی الداخل، وہ مزاج معتدل جو ایک مخصوص صنف کو حاصل ہو، مطلب ایک فرد کو حاصل ہو، اور اس صنف میں بھی ایک خاص فرد کو دوسرے افراد کے مقابلے میں حاصل ہو۔ مزاج معتدل شخصی بالقیاس الی الخارج، وہ مزاج معتدل جو کسی بھی صنف کے ہر شخص کو حاصل ہو، ہر فرد کو حاصل ہو، اور وہ اس کے لیے مناسب ہو، بہتر ہو، اچھا۔ مزاج معتدل شخصی بالقیاس الی الداخل، وہ مزاج معتدل جو کسی شخص کو
اس کے ایک خاص وقت میں یعنی بہترین عمر میں، عمدہ صحت میں اور بہترین حالت میں حاصل ہو۔ مزاج معتدل عضوی بالقیاس الی الخارج، وہ مزاج معتدل جو کسی خاص اعضاء کو دوسرے تمام اعضاء کے مقابلے میں حاصل ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہو۔ مزاج معتدل عضوی بالقیاس الی الداخل، وہ مزاج معتدل جو کسی عضوی کو اس کے خاص وقت میں یعنی بہترین عمر میں، بہترین موسم میں اور بہترین حالت میں حاصل ہو۔